اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی ماں حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی سیرت کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے۔ ان کا نام ختیجہ تھا اور طاہرہ ان کا لقب تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ازواج کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ مطلب کہ ہماری یہ جو جانیں ہیں، یہ سارا کچھ ہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر قربان ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں نا، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور یہ صرف انبیاء اکرام علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے کہ نبی کی جو بھی بیوی ہو نا، جو بھی بیوی ہو، وہ مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہے۔ اور اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد بھی ان کی ازواج کا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازواج کا، ہماری ماؤں کا کسی دوسرے کا ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے نکاح بھی حرام فرمایا ہے، یہ ان کی عزت و تکریم کی وجہ سے۔ اور حضور علیہ السلام کی ازواج کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام کے اوپر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی ازواج، تم ہرگز کسی اور کی طرح نہیں ہو سکتی۔ آج کل کچھ لوگ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں نا کہ حضور معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نبی کی ازواج کسی اور کی طرح نہیں ہو سکتی، تو سوچنے والی بات ہے نا، جب ازواج مطہرات کسی کی طرح نہیں ہو سکتی تو ہمارا نبی کسی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت فتح الباری کے اندر آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جتنی بھی اولاد ہے یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے ہوئی تھی، اور یہ اعزاز صرف حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے متعلق ان کی جانثانیہ بے پناہ ہے۔ وہ مشہور روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر جب وحی کا نزول ہوا، اس وقت جو وحی کی مشقتیں ہوتی تھیں، حضور علیہ السلام کو حوصلہ دینے والی حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتی تھی۔ اور یہاں تک کہ جب نیا اسلام ابھرا نا، حضور علیہ السلام نے نبوت کا اظہار کیا، نیا اسلام ابھرا، تو کفار مشرکین کی جتنی سازشیں تھی نا، حضور علیہ السلام ان کی سازش سن کر اور دیکھ کر تھوڑا سا دل برداشتہ ہو جایا کرتے تھے۔ روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، یہ اس طرح ان کو تسلی دیتی تھی کہ حضور علیہ السلام کی ساری جتنی بھی یہ جو اس حوالے سے تھکاوٹیں ہوتی تھی نا، وہ دور ہو جایا کرتی تھی۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین حاضر ہوئے۔ جب جبریل امین آئے نا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ختیجۃ الکبریٰ برتن لے کر آ رہی ہیں کہ جس کے اندر کھانا ہے، سالن بھی ہے، روٹیاں بھی ہیں، کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو ان سے کہیے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ اے ختیجہ تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اور فقط اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت جبریل امین بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کی طرف سے بھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام دیجیے گا۔ یہ اتنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور بھی بے شمار روایتیں ہیں۔ آخری روایت سناتا چلو، طبرانی کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو جنتی انگور بھی کھلائے ہیں۔ کون سے انگور؟ آج جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام کو اختیارات نہیں ہیں، ارے جنت سے کھجور لانا یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی انگور بھی پیش کیے ہیں۔